نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ سب کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے کل آیت نمبر 229 کو دیکھا جس میں طلاق کے مسائل تھے اور طلاق کس طرح دی جاتی ہے، کون سی طلاق جو ہوتی ہے اس کے بعد رجوع کرنا جائز ہے، کس طلاق کے بعد رجوع جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کل کی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا اور سیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو سیکھا اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آگے پھیلانے تک بھی ہمیں ہماری مدد فرمائے اور ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جن کا عام بندے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ بڑے مسائل نہیں ہیں، یہ ایسے مسائل ہیں کہ آج کل کے دور میں روزمرہ کی زندگیوں میں یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ انسان کو علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے غلط فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اذیت کا وہ باعث بنتا ہے اس کا فیصلہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت مبارکہ 230 انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن پھر اگر طلقها وہ طلاق دے دے اس عورت کو، فلا تحل تو وہ نہ حلال ہوگی، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے، حتی یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اس کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، یہ یتراجع کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لے، ان اگر ظننا وہ دونوں سمجھے، یہ کہ یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود کو، اللہ تعالیٰ کی، وتلکا اور یہ کہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی، یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقومی لوگوں کے لیے، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ طلقہا وہ طلاق دے دے اس عورت کو، تو لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تحلو حلال ہوگی، ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تنکیحا وہ نکاح کرے، نون کاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، زوجن شوہر سے، زال واو را اس کا جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، زا واو جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، غیرہ اس کے علاوہ، غیر یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، طلقہا وہ طلاق دے دے اس کو، تو لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ تراجع وہ دونوں آپس میں رجوع کر لے، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ظننا وہ دونوں سمجھے، زوا نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھی آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ
زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتواجعا إن شرنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے اور وہ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن شَرَّا أَن يُقِيمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَوَاجَعَا إِن شَرَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لے، اگر وہ سمجھے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حد کو قائم رکھ سکیں گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ مرد تیسری بار طلاق دے دے، فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہ اس کے لیے اس لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، یعنی وہ عورت دوسرے شوہر سے صحیح نکاح کرے اور اس سے جماع بھی کرے، یعنی کہ ہم بستری بھی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5261۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ یعنی کہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے اور عورت کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر یعنی پہلے شوہر اور اس کی بیوی پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَوَاجَعَا، یہ کہ وہ ایک دوسرے سے جمع کر کے رجوع کر کے نکاح کر لے باہمی رضامندی سے، کیونکہ تراجع میں دونوں کا رجوع سے مراد ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں قائم یہ یقین رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اس کی صورت میں کہ شوہر اور بیوی پچھلے رویوں پر شرمندہ ہوں گے اور جس کی وجہ سے جدائی بنی، یعنی کہ جو جدائی کا باعث بنے تھے پہلے رویے، پہلی باتیں اور پہلے کچھ ایسے معاملات، تو ان سے شرمندہ ہوں گے اور انہیں یقین ہوگا کہ ہم نے بہت بڑی سزا کاٹ لی، اب ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کے چلیں گے، اچھے طریقے سے رہیں گے، پرانی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ یہ پختہ عزم کریں، اپنے رویوں میں تبدیلی لا کر ایک دوسرے کا حقوق ادا کرے تو ایک دوسرے سے رجوع کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر انہیں یہ گمان ہو کہ گزشتہ رویوں برقرار رکھیں گے پھر ان پر گناہ ہوگا، یعنی کہ اگر انسان صرف اس وجہ سے دوبارہ نکاح کر لے کہ فیملی والے یا بچوں کا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ چلے نہیں بھی پسند، مرد سوچتا ہے نہیں بھی پسند تو کوئی بات نہیں ہے، بچوں کی ماں تو ہے، خیر ہے، جیسے تیسے پہلے گزر رہی تھی پھر گزر جائے گی، یہ جو چیز ہے اس طرح کر کے دوبارہ رجوع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے اچھا جیون ساتھی کھو دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو اب میں دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گی یا دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپشن ہے یعنی کہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنے کا اسی صورت میں رکھا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہو۔ حلالہ سے کیا مراد ہے؟ طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی۔ دوسری بار ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا کس طرح جائز ہے؟ اگر وہ اپنی مرضی سے گھر والوں کی اجازت سے کہیں اور نکاح کر لیتی ہے لیکن پھر نباہ نہیں ہوتا
پھر اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے تو اب اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس صورت میں اجازت ہے۔ اگر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حدود قائم رکھنے کا یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا یقین رکھتے ہیں، طلاق کے بعد دوسری بار اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس طرح جائز ہے، کسی شاذ نکاح نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک مائنڈ بنا کے حلالہ کرنا کہ چلے اکثر ایسے کرتے ہیں، یعنی کہ حنفی لوگ، فقہ حنفی کے لوگ، کہ اگر 3 طلاقیں ایک ہی نشست میں دے کے کہتے ہیں چلے جی اب حلالہ کروا لے، کچھ نہیں ہوگا، حلالہ ہی اس کا واحد حل ہے۔ جبکہ حلالہ ایسی نیت رکھ کے کرنے والے پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور حلالہ ایسے نہیں ہوتا ایک مائنڈ سیٹ کر لینا کہ ہم نے یہ پروسیجر سے عورت کو گزارنا ہے اور اس کے بعد اس کا کچھ ایسا، یعنی کہ 1 دن 2 دن دوسرے شوہر کے پاس رہے گی، اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ طلاق دینے کے بعد اب وہ کیا کرے گی کہ اب وہ واپس عدت پوری کرے گی اور دوبارہ واپس اپنے شوہر کے پاس آ جائے گی۔ ایسا کرنا جو ہے حرام ہے۔ اللہ کے نبی میں ایسے انسان پہ لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی جماع سے پہلے اسے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے وہ لڑکی، کیا اب وہ دونوں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی دوسرا شوہر اس کے مزے چکھے جیسا پہلے شوہر نے چکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5261۔ یعنی کہ جمع کرنا، ہم بستری کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے کسی عذر کی وجہ سے یا کوئی رنجش کی وجہ سے یا اس کی کوئی عادات اسے پسند نہیں آئی، اس وجہ سے اسے طلاق دیتا ہے، تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی نکاح کے صورت میں، وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ادروائز سوچ سمجھ کے نکاح ایسے حلالہ کرنا یہ حرام ہے۔ حلالہ کرنا اور کروانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مانگا ہوا بکرا نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، یعنی کہ حلالہ کرنے والے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی کہ جیسے ایک جانور کے جو ہوتا ہے، بکرا جو ہوتا ہے مانگا ہوا ہو، کسی کا بکرا ہو مانگ کے لے کے آئے ہوں، تو اسی صورت میں حلالہ کرنے والا مرد کی کردار ایسا ہوگا۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری قوم میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس پر وہ دونوں نادم ہوئے، میرا ارادہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر لوں، اس کا مہر ادا کر دوں، پھر جس طرح شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جاؤں، اس کے بعد اس کو طلاق دے دوں تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا اے نوجوان، اللہ سے ڈرو اور اس کی حد کے لیے آگ کی کنڈی نہ بنو۔ یعنی کہ یہ جو حلالہ سوچ سمجھ کے کرنے والا انسان ہے یا کرواتا ہے یا کرتا ہے، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آگ میں اپنا یعنی کہ وہ کنڈی ڈال لیتا ہے کہ میں آگ کی جو کنڈی ہے اپنے گربان میں ڈال لیتا ہے کہ مجھے آگ میں گھسیٹ کے لے جاؤ۔ مختصر اور آسان لفظوں میں یہ کہ وہ اپنے لیے جہنم خرید لیتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی حدود کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شریعت، اس کا نازل کردہ احکامات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور قرآن مجید کی صورت میں احکامات نازل کیے، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت محمدیہ ہے۔ اب ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم اس کی حدود کا خیال نہیں رکھیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے لیے بنائی ہے تو کیا ہوگا؟
ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ چھوٹی سی بات میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اگر ہم اپنے گھر کو، یہ ہمارا گھر کا ہے نا باؤنڈری، اگر ہم اپنے گھر کو تھوڑا سا بھی بڑھائیں گے تو کیا ساتھ والے جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں کیا ہمیں اجازت دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے جس کو شریعت کا نام دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے لیے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرنے ہی کیوں ہیں انسان میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان کو میں نے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے، میں نے اپنے لیے انسان کا وجود بنایا تاکہ میں انسان کو پرکھوں، انسان کو آزماؤں، اور اس کے بعد اگر وہ میری آزمائش میں پورا اترتا ہے تو میں اس کے لیے اس سے بہترین جگہ اس کو عطا کروں۔ یہ اللہ رب العزت کی ہم پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ ہمارے پاس بہترین سلیبس ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، اگر ہم امتحان میں پورا اتریں گے، ہم اپنے سلیبس کو پڑھیں گے، ہم اپنے سلیبس کے مطابق اپنی تیاری کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت آسان کر دے گا، ہمارا امتحان آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم دنیا کی فکر میں لگے رہیں گے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے یہ کیا، اس کو طلاق کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی، اس نے کس کے ساتھ شادی کی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، ہم ایسی فکروں میں رہیں گے اور اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے اندر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ کام کرنے ہیں، ہم نے کرنے ہیں، اور جو اللہ نے بتایا یہ نہیں کرنے تو ہم نے نہیں کرنے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اس کو اب حدود کے جو مفسرین کہتے ہیں، وہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسرین ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ کتب لکھی ہیں، جنہوں نے بہت اپنی زندگیاں لگائی دین کے لیے، ان کے جو اقوال ہیں ان سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا باؤنڈری سے باہر کراس کرنا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ہمیں باؤنڈری کے پاس بھی نہیں جانا، یعنی کہ ایسا کام کرنا ہی نہیں ہے جس میں ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ ہم باؤنڈری کراس کرنے والے ہیں یا کر سکتے ہیں، اس سائڈ پہ جانا ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو سکون پہنچائے۔ اب جب ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے، ہمیں پتا ہوگا ہمارے رب کا ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ اب دیکھیں، ہر کسی کو اپنی ذات بہت پیاری ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہر کوئی میری عزت کرے۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ جب ہم عزت کریں گے، عزت دیں گے، اپنے شوہر کا خیال رکھیں گے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو سجائیں گی، سنواریں گی، ان کو ٹائم دے گی، تو وہ بھی آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ دیکھیں، ایک مرد جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی ساری زندگی جیسے وہ جوان ہوتا ہے، کمانے لگتا ہے، ساری زندگی عورت کے نام کر دیتا ہے، بے شک وہ ماں کی شکل ہو، وہ بہن کی شکل ہو، وہ بیوی کی شکل ہو، وہ بیٹی کی شکل ہو، وہ اپنے لیے نہیں کماتا، وہ ہمیشہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب سے غریب انسان بھی وہ چاہتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں بہترین اسکول میں پڑھیں، میرے بچے جو ہیں بہترین کھائیں، بہترین پہنیں۔ جو اچھا انسان ہے وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دیتا، اور ایسے ہی اگر عورت مومنہ ہے، دین والی ہے، دین کو سمجھتی ہے، تو وہ تھوڑی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گی، کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ نہیں پکڑائے گی، وہ جتنا دے گا، جس حال میں رکھے گا، اسی میں اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ ایسے رشتوں میں خوبصورتی آتی ہے۔ اگر ہم کہیں ہمارے پاس مال و متاع ہو تو تب ہمیں خوشیاں ملے، تو رزق، پیسہ کبھی بھی خوشیوں کا باعث نہیں بن سکتا۔
ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے، اس کے احکامات پہ چلیں گے، تو ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، ہمارے رشتوں میں برکتیں ہوں گی، ہمارے رشتوں کا حسن جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اب جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کسی کو اپنی فکر ہے، ہر کوئی اپنے آپ پہ لگا ہوا ہے کہ میں جوڑ لوں، میں کھا لوں، میں بنا لوں، بس یہی سین ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو کھینچنے میں لگا ہوا ہے، جو اگلے کی پاکٹ میں ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا راز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرو۔ ہاں البتہ اپنے آپ پہ کمٹمنٹ کرو کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے تو میں نے محنت کرنی ہے، اللہ میری محنت کے بدلے میں مجھے اور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو لازمی لازمی اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالے گا۔ آپ حلال کی نیت میں رزق کما رہے ہیں، اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں، تو لازمی، بے شک وہ تھوڑا ہی سی اماؤنٹ ہوگی آپ کی سیلری کی، لیکن اللہ رب العزت اس میں اتنی برکتیں رکھے گا، آپ خود حیران ہوں گے کہ تھوڑے سے پیسوں میں الحمدللہ سارا سسٹم چل رہا ہے گھر کا۔ اور کچھ خواتین اس قدر عقل والی ہوتی ہیں، سلیقہ مند ہوتی ہیں، کفایشار ہوتی ہیں، کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی تھوڑی سی کمائی میں گھر کو بھی ڈیکوریٹ کرتی ہیں، اچھا مینیو بھی ان کا کھانے میں ہوتا ہے، پہننا اوڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے، اور بڑے وہ سلیقے کے ساتھ اپنے گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے، ایسی عورتیں جو ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے سکون ہے۔ اور جیسے نیک انسان جو ہے، کیئر کرنے والا جو شخص ہے، اپنی بیوی کے لیے سکون ہے۔ اب دیکھیں، ایک عورت گھر میں بیٹھی ہے، اے سی چلا کے بیٹھی ہے، یا ویسے ہی اس کا نارمل سا گھر بھی بے شک ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا شوہر باہر وہ مزدوری کر رہا ہے دھوپ میں، وہ کسی کی گالیاں کھا رہا ہے، وہ کسی سے ڈانٹ کھا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ کام کر رہا ہے، تو کس لیے؟ اس عورت کے لیے جو اس کے گھر کا خیال رکھ رہی ہے۔ تو یہ زندگی کی گاڑی کہ اگر بیلنس نہ ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا، یہ زندگی کی گاڑی ہے، اور میاں بیوی جو ہیں اس گاڑی کے پہیے ہیں، اگر پہیوں میں فرق ہوگا، ویل صحیح نہیں ہوں گے، ان میں بیلنس نہیں ہوگا، تو کبھی بھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بیلنس ہمیں بتایا ہے، زندگی کا بیلنس ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیلنس کی صورت میں بتائی ہے کہ اگر عورت کے حقوق ہیں تو مرد کے بھی حقوق ہیں، اگر مرد حاکم ہے تو عورت بھی اس کے گھر کی ملکہ ہے، وہ اپنی عورت کو ملکہ سمجھے گا تو گھر کا نظام اچھا چلے گا۔ اگر مرد عورت کو جوتا سمجھے گا، اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے گا، تو وہ بھی پھر سر میں خاک ہی ڈالے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود پہ قائم رہنے والا انسان جو ہے، اس دنیا میں بھی سکون میں رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کے سائے میں انشاءاللہ رکھے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یبشرھا لقوم یعلمون، جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنی حدود کو واضح فرما دیا ہے، علم والے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس آیت میں علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا علم حاصل کریں، ان کو سمجھیں۔ یہ تھی یہاں علم رکھنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں علم رکھنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدود اللہ تعالیٰ کی کو توڑنے کا انجام کا علم رکھتے ہیں۔ یعنی کہ علم جو ہے، علم نافع جسے ہم کہتے ہیں، علم نافع کیا ہے؟ کہ ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہے، اب ہم نے اس پہ قائم رہنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی قائم رہنے کا مشورہ دینا ہے، ان کو تاکید کرنی ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے۔ کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ تو سبھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن علم نافع، علم جو ہے علم نافع تب بنتا ہے جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اس چیز کا علم دیا، اب ہم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو علم نافع کیسے بنائیں۔
ہم نے آج جو آیت مبارکہ پڑھی، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے اس کو ہم پسند آ دے۔ ہم ہر قسم کے اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اس کی بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت والا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبر پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔